الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ نماز ہر مسلمان بالغ مرد و عورت پر فرض ہے۔ نماز کسی بھی صورت معاف نہیں ہے۔ نمازوں کی ادائیگی جہاں فحش و منکرات سے روکنے کا ذریعہ ہے، وہیں ایک مسلمان کے لیے دنیا آخرت میں اطمینان و سکون کا باعث بھی ہے۔ ہر نماز کی اپنی ایک الگ اہمیت ہے۔ کسی بھی نماز کو جان بوجھ کر چھوڑنا خسارے اور نقصان کا سبب ہے۔ خاص کر فجر کی نماز جو عموماً نیند کے غلبے کے باعث بہت گراں گزرتی ہے، اس کا ترک کرنا بہت بڑے گھاٹے کا سبب ہے۔ 5 نمازوں میں سے سب سے اہم نماز فجر کی ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اللہ تعالیٰ فجر کے وقت کی قسم اٹھاتے ہوئے فرماتے ہیں، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی اور جفت اور طاق راتوں کی، اور رات کی جب وہ چلنے لگے، یقیناً ان میں عقل مند کے لیے بڑی قسم ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فجر کی سنتوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، فجر کی 2 رکعتیں دنیا ما فیہا سے بہتر ہیں۔ یاد رکھیں کہ فجر کی باجماعت نماز ایک مسلمان کی صداقت اور اس کا ایمان پرکھنے کی کسوٹی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہم اگر فجر اور عشاء کی نماز میں کسی آدمی کو نہ پاتے تو اس کے بارے میں اچھا گمان نہیں رکھتے تھے۔ اگر کوئی مسلمان نماز فجر کو چھوڑتا ہے تو اسے مختلف قسم کے خساروں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ انہی خساروں میں سے چند ایک خسارے سنیے۔ نمبر 1، نفاق سے برات کی شہادت کا نقصان، یعنی اگر کوئی مسلمان نماز فجر کو چھوڑتا ہے تو ایسا مسلمان نفاق جو کہ ایک خبیث خصلت و عادت ہے، اس سے بری نہیں ہو پاتا، بلکہ ایسا شخص منافقین کی خصلتوں کا شکار ہو جاتا ہے، کیونکہ منافقین پر سب سے بوجھل نماز عشاء اور فجر کی نماز ہوتی ہے۔ جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، نماز عشاء اور فجر منافقوں پر بہت بھاری ہے، اگر اس کا اجر جانتے تو گھٹنوں کے بل چل کر آتے۔ نمبر 2، جنت سے محرومی کا نقصان، اگر کوئی مسلمان فجر کی نماز سے غافل رہا، اسے چھوڑتا رہا، تو گویا وہ جنت کو اپنے ہاتھ گنواتا رہا، کیونکہ فجر کی ادائیگی جنت میں داخلے کا سبب ہے اور اس کی عدم ادائیگی جنت سے محرومی اور خسارے کا باعث ہے۔ 5 وقتہ نمازوں میں فجر کی نماز کی اہمیت فضیلت سب سے نمایاں ہے اور اس کی ادائیگی پر اجر و ثواب بھی دیگر 4 نمازوں سے زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فجر کے وقت دنیا نیند کی آغوش میں محو استراحت ہوتی ہے اور خواب خرگوش کے مزے لے رہی ہوتی ہے، لوگوں پر غفلت اور سستی کی چادر تنی ہوئی ہوتی ہے۔ ایسے میں نرم گرم آرام دہ بستر کو چھوڑ کر اللہ کی اطاعت محبت میں بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہونا بڑا پرمشقت اور نفس کو زہر کرنے جیسا مشکل کام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ بندے کو جس نیکی کرنے میں مشقت زیادہ ہو اور نفس شیطان سے لڑائی لڑنی پڑے، اللہ اس پر زیادہ اجر و ثواب عطا کرتا ہے، چاہے وہ نیکی کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو۔ قرآن و حدیث سے بھی نماز فجر کی قرأت تلاوت قرآن کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے، جس سے فجر کے وقت اور نماز فجر کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا گیا، فجر کا قرآن، بے شک فجر کی نماز میں پڑھا جانے والا قرآن محسوس و مشہود ہو کر سامنے آ جاتا ہے، یعنی اگر فجر کی نماز پڑھا جانے والا قرآن اگر سمجھ کر بغور پڑھا اور سنا جائے تو وقت فجر کے تمام انوار و تجلیات اور قرآنی فیوز و برکات متشکل ہو کر اللہ کے وجود اور اس کے وحدانیت کی گواہی دیتے محسوس ہوتے ہیں۔ احادیث نبوی سے بھی نماز کی اہمیت فضیلت نورانیت کا پتہ چلتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، فجر کی 2 رکعات یعنی سنتیں دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے افضل ہیں۔ قرآن حدیث اور اسلامی لٹریچر میں دنیا سے مراد مشرق و مغرب، شمال و جنوب کا کرۂ ارضی نہیں، بلکہ دنیا سے مراد ہے یہ کائنات اور اس کی تمام تر نعمتیں، خزانے، دولت و ثروت،
حکومت ستوت مراد ہے۔ سوچئے جب فجر کی 2 رکعت سنتوں کی یہ فضیلت ہے کہ پوری دنیا کی نعمتیں اور خزانے اس کے سامنے ماند اور ہیچ ہیں، تو پھر فجر کے فرض کا کیا عالم ہوگا۔ صحیح مسلم کی روایت میں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کے ذمہ میں آ جاتا ہے، یعنی جو شخص نماز فجر کا فریضہ ادا کر لیتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے اور اسے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ بخاری مسلم ہی کی ایک روایت میں ہے کہ جس نے 2 ٹھنڈے وقت کی نمازیں فجر اور عصر ادا کر لیں وہ جنت میں داخل ہوگا، یعنی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز فجر عصر ادا کر لینے والے کو جنت کی بشارت سنائی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عشاء کی نماز باجماعت ادا کرے گا اسے آدھی رات کے قیام کا ثواب ملے گا، جو عشاء و فجر کی نمازیں باجماعت ادا کرے گا اس کے لیے پوری رات کے قیام کا ثواب ہوگا۔ نماز فجر کی ادائیگی میں ہماری سستی، غفلت، کالی، کوتاہی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے۔ کوئی بھی موسم ہو، بقیہ 4 نمازوں کے مقابلے میں فجر میں نمازی بہت کم تعداد میں ہوتے ہیں۔ یہی حال گھروں میں خواتین کی نماز کے فجر کا ہے۔ فجر میں وہ اہتمام نہیں ہوتا جو بقیہ 4 نمازوں کی ادائیگی میں ہوتا ہے۔ موسم گرما میں راتیں چھوٹی ہونے کا بہانہ اور موسم سرما میں صبح سردی کا عذر لنگ، لیکن ہمارا ہر بہانہ اور عذر نماز میں کوتاہی غفلت کے سلسلے میں اللہ کے ہاں ناقابل قبول ہوگا۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کو ایک شکوہ ہمیشہ رہتا ہے کہ روزی میں برکت نہیں، گھر میں برکت نہیں، کتنا ہی کما لیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں گیا۔ ہر وقت کوئی نہ کوئی پریشانی رہتی ہے، کبھی بیماری تو کبھی کوئی اور تنگی۔ اگر ہم اس تمام بے برکتی، تنگ دستی، بے روزگاری اور پریشانی کو نماز فجر کی عدم ادائیگی کے پس منظر میں دیکھیں تو معلوم ہوگا یہ سب بے برکتی اسی سبب سے ہے کہ ہم نماز فجر کی ادائیگی میں حد درجہ کوتاہی، غفلت، لاپرواہی اور سستی کا شکار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس حوالے سے متعدد احادیث موجود ہیں جن میں رزق کی تقسیم و فراوانی اور برکت کو نماز فجر کی ادائیگی سے مشروط کیا گیا ہے۔ ایک فرمان نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مفہوم ہے کہ رزق تقسیم کرنے والا فرشتہ ہر صبح فجر کے وقت بندوں کا رزق لے کر زمین پر اترتا ہے، لہذا جو دروازہ فجر کے وقت کھلا ہوتا ہے فرشتہ اس کا رزق دروازے پر رکھ کر چلا جاتا ہے، اور جو دروازہ فجر کے وقت بند ہوتا ہے فرشتہ اس کا رزق واپس لے کر چلا جاتا ہے۔ اس فرمان نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں فجر کے وقت دروازہ کھلا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس گھر کے افراد صبح فجر کے وقت بیدار ہو کر نماز فجر ادا کرتے ہیں انہیں ان کا رزق عطا کر دیا جاتا ہے۔ دروازہ بند ہونے سے مراد یہ ہے کہ جس گھر کے رہنے والے صبح فجر کے وقت سوتے رہتے ہیں اور نماز فجر کی ادائیگی میں غفلت و کوتاہی کے مرتکب ہوتے ہیں انہیں ان کے رزق سے محروم رکھا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق فجر و عشاء کی نماز خیر و برکات سے معمور ہے۔ ان 2 نمازوں کی ادائیگی بے شمار نیکیوں اور ثواب کے ذخائر اور رزق اور برکتوں کے خزانے جمع کرنے کا سبب ہے۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر لوگوں کو عشاء اور فجر کی نمازوں کا ثواب یعنی اجر اور خیر و برکات معلوم ہو جائیں تو وہ ان 2 نمازوں میں ضرور آئیں گے، چاہے کوہنوں کے بال گھستے ہوئے کیوں نہ آنا پڑے۔ ہم میں سے اکثر نماز فجر خصوصاً اور دیگر نمازوں کو عموماً چھوڑ کر اپنے گھروں میں خیر و برکت کے لیے قرآن خوانی، میلاد کی محافل کے انعقاد، لوح قرآن کی تعویذ آویزاں کرنے جیسے نیک کاموں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اس سے تو انکار نہیں کہ بلا شبہ ان تمام کارہائے خیر و برکت کا عنصر موجود ہوتا ہے، لیکن قرآن خوانی، محفل ذکر، محفل مجلس درود شریف، لوح قرآن کے نقش گھر میں آویزاں کرنے سے خیر برکت کا ہونا نماز کی ادائیگی سے مشروط ہے۔ ہر خیر و برکت کے سوتے نماز سے پھوٹتے ہیں۔ اللہ کی تمام نعمتوں، برکتوں اور رزق کے دریا نماز کی ادائیگی سے ہی بہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہ امر بھی اہم ہے کہ فجر کے علاوہ بقیہ 4 نمازوں میں بھی خیر و برکت نماز فجر کی ادائیگی سے مشروط ہے، اس لیے کہ خیر و برکت کا آغاز نماز فجر کی ادائیگی سے ہی ہوتا ہے۔ ہمیں اپنے گھروں میں تمام اہل خانہ کی نماز فجر کی ادائیگی کے حوالے سے اپنا اور اپنے گھر والوں کا جائزہ لینا چاہیے اور محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔
اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، خود کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ جہنم سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ یاد رکھیے، نماز فجر کی کوتاہی اور غفلت اور نماز نہ پڑھنا گھر کی نحوست کی علامت کا آغاز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسے مسلمان کو خبیث اور منافق قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص کو میرا دل چاہتا ہے کہ آگ لگا کر جلا دوں۔ ہمارے نوجوان جو رات بھر موبائل پر یوٹیوب، گوگل، فیس بک، واٹس ایپ اور نہ جانے کن کن غلاظتوں میں غوطہ رہتے ہیں اور عین فجر کے وقت سو جاتے ہیں، انہیں ان وعیدوں اور تنبیہات سے عبرت سبق اور نصیحت حاصل کرنی چاہیے، اور یہ بات ہر مسلمان کو ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ نماز فجر میں ناغہ اللہ اور رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کسی صورت قبول نہیں۔ یہ ایسی غلطی، کوتاہی، غفلت اور سستی پر مبنی گناہ ہے کہ اس پر جتنا لکھا جائے، بولا جائے، بیان کیا جائے وہ کم ہے۔ نماز فجر کی ادائیگی کی تدبیریں: نمبر 1، رات کو حتی الامکان جلدی سوئیں۔ نمبر 2، سوتے وقت فجر کی نماز جماعت سے ادا کرنے کا پختہ ارادہ کریں اور ارادہ کرنے میں مخلص بھی ہوں۔ نمبر 3، ایسے اسباب اختیار کریں جن سے فجر کی نماز کے لیے اٹھنا آسان ہو، تو انشاءاللہ تعالی فجر کی نماز باجماعت کے ساتھ ادا کرنا آسان ہوگا۔ پھر بھی اگر کسی دن اتفاق سے بیدار ہونے میں تاخیر ہو جائے تو جس وقت بھی آنکھ کھولے سب سے پہلے نماز ادا کر لیں، انشاءاللہ تعالی تاخیر کا کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن اس کو معمول بنانا، گناہ پر مداومت کرنا ہے جو کسی بھی طرح جائز نہیں ہے۔ نمبر 4، عزم و ارادہ: جب دل میں کسی چیز کی اہمیت، فضیلت راسخ ہو جاتی ہے تو اس کے لیے خود بخود ایک جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ آپ فجر سے متعلق احادیث کو پڑھیے، اپنے اندر یہ عزم ارادہ کیجئے کہ کل سے انشاءاللہ تعالی نماز کے لیے ضرور اٹھنا ہے۔ نمبر 5، دعا: رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں سونے سے پہلے دعاؤں کا اہتمام کرنے کی نصیحت کی ہے، اس لیے روزانہ رات کو سوتے وقت ادعیہ معصورہ ضرور پڑھ لینا چاہیے۔ نمبر 6، سنت طریقے پر سونا: سوتے وقت سونے کے آداب کو ملحوظ رکھنا چاہیے، جو طریقہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتلایا ہے اسی کے مطابق سوئیں، ہمیشہ باوضو ہو کر اور دائیں کروٹ پر سوئیں۔ نمبر 7، عشاء کے بعد فوراً سونا: صحیح حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونا اور عشاء کے بعد بات چیت کرنا ناپسند فرماتے تھے، لیکن آج کل عشاء کے بعد دیر رات تک جاگنا عام ہو گیا ہے۔ لوگ عشاء کے بعد فالتو بات چیت، واٹس ایپ اور فیس بک پر بے مصرف گفتگو، موبائل گیمز اور لایعنی کاموں میں مشغول رہ کر رات دیر گئے تک جاگتے ہیں، جس کے نتیجے میں صبح دن چڑھے تک سوتے رہتے ہیں اور نماز فجر بھی قضا ہو جاتی ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے بزرگوں کا طریقہ اپنائیں جن کے یہاں جلد سونے اور جلد اٹھنے کا معمول ہوتا تھا، جس کی وجہ سے ان کی فجر کی نماز کبھی فوت نہیں ہوتی تھی۔ نمبر 8، قیلولہ کرنا: قیلولہ کی سنت اب متروک ہوتی جا رہی ہے، حالانکہ اس کے بہت سے فوائد ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ دن کو تھوڑا سا سو لینے سے آدمی راحت اور چستی محسوس کرتا ہے اور رات کی نیند بھی کم ہو جاتی ہے، جس سے فجر میں اٹھنے میں مدد ملتی ہے۔ نمبر 9، الارم لگا کر سونا: فجر میں اٹھنے کا وقت سب سے بہترین ذریعہ یہ ہے کہ موبائل یا گھڑی میں الارم لگا کر سوئیں۔ عام طور سے دیکھا جاتا ہے کہ جب صبح سویرے کہیں جانا ہوتا ہے یا ٹرین پکڑنی ہوتی ہے یا امتحان کی تیاری کے لیے صبح سویرے اٹھنا ہوتا ہے تو لوگ موبائل میں الارم لگا کر سوتے ہیں، تو پھر فجر کی نماز کے لیے الارم کیوں نہیں لگاتے؟ خلاصہ کلام یہ ہے کہ نماز فجر سے متعلق جو فضائل قرآن و احادیث میں وارد ہوئے ہیں انہیں خود بھی پڑھیں، سنیں، دوسروں کو بھی پڑھائیں، سنائیں۔ اس سے آپ کے اندر نماز فجر کے لیے اٹھنے کا شوق پیدا ہوگا۔ ہر گھر کے سرپرست کو چاہیے کہ نماز فجر کے لیے خود بھی اٹھے اور قوا انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کرے۔ نماز فجر کے بعد دوبارہ سونے کی بجائے تلاوت کلام پاک کیجیے، پھر دوسرے نفع بخش کاموں میں مشغول ہو جائیے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امت کے حق میں دعا کی ہے، اے اللہ میری امت کے صبح کے اوقات میں برکت عطا فرما، لہذا اس وقت سونے میں ہرگز ضائع نہ کیجیے۔ آئیے باری تعالیٰ سے دست دعا کریں کہ وہ مسلمانوں کے دل میں نماز فجر کی اہمیت و فضیلت کو راسخ کر دے، ان کے اندر فجر میں اٹھنے کا شوق پیدا کرے اور صرف فجر ہی نہیں بلکہ پابندی کے ساتھ شب و روز کی تمام نمازوں کو ادا کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔